تو میرے بھائیو ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہمارے احساسات بنتے ہیں، ہمارے جذبات جاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری محبت کا دعویٰ ہے اسے ایک نئی جلا ملتی ہے، اور جگہ جگہ حضور اکرم علیہ السلام کے مبارک تذکرے ہوتے ہیں، آپ کی سیرت کے پیغامات، آپ کی ولادت کے تذکرے، آپ کے دنیا میں آنے کا مقصود، اس کو سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ سنا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی سچی اتباع نصیب فرمائے، بولے آمین۔ اتباع کا معنی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، تھوڑا اور اسے بیان کر دوں کہ دیکھیں، صرف آپ ایک بیان سنے، لچھے دار خطابت سنے اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال کے چلے جائے، واللہ ان بیٹھے ہوئے لمحات میں آپ کو ایک چسکا تو ملا، لیکن اگر اس پر آپ کا عمل نہیں بنا یا آپ نے بات سمجھی نہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ تو اس لیے بات وہ سننے کی کوشش کیا کرے کہ جو آپ کے دل میں اترے اور آپ کے اندر اس پر عمل کرنے کا داعیہ، جذبہ اور یقین پیدا ہو۔ تو اتباع کا معنی ایک اور انداز سے اگر میں سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ طبیعہ، جانور اور جانوروں میں بھی اونٹنی کے بچے کو کہا جاتا ہے۔ آپ اونٹنی کی جگہ اور جانور لے لیں کہ جو اس کا بچہ پیدا ہو تو ہوش سنبھالنے تک، خود کھانے تک وہ پل پل میں اپنی ماں کا محتاج ہوتا ہے۔ جدھر اونٹنی گئی وہ بچہ اس کے پیچھے پیچھے، جس طرف اونٹنی نے رخ کیا اس کے بچے کا رخ بھی ادھر ہو گیا۔ اللہ تعالی یہاں یہ لفظ فاتبعونی لا کر ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے اپنے نبی کے ساتھ محبت کے دعوے دار لوگوں، اے نبی کے ساتھ عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والوں، یہ عشق و محبت کا دعویٰ تب کامل، مکمل اور اکمل ہوگا جب تم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے اس طرح چلو گے جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی اونٹنی ماں کے پیچھے چلے، تب فاتبعونی کا مصداق پورا ہوگا۔ اور اس کی کیا مثال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں وہ مثال بھی بیان فرمائی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے، اپنی مبارک آنکھوں سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے، اپنے مبارک زبانے میں ایک مقدس جماعت کو تیار کیا جن کے استاد اللہ کے نبی تھے اور جن کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، جو اللہ کے نبی کے شاگرد تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے آگے بیٹھ کر آپ کی زبان سے سن کر، آپ کے جسم مبارک سے کرتا ہوا دیکھ کر آپ سے تعلیم کو لیا، تربیت کو لیا، دین کو لیا، ایمان کو لیا، عمل کو لیا۔ اللہ فرماتے ہیں بس تم ان 1,24,000 صحابہ کے پیچھے اسی طرح چلنا شروع کر دو جس طرح وہ اللہ کے نبی کے پیچھے چلتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اس دنیا میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ بھی دیتا ہوں، اس دنیا میں کامیابی کا تم سے وعدہ بھی کرتا ہوں، اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا وہ تمہیں حاصل ہو کے رہے۔ اور میرے بھائیوں، ہزاروں آپ کے سامنے صحابہ کی زندگیاں ہیں جن کو پیارے نبی علیہ السلام نے اصحابی کالنجوم قرار دیا، فرمایا کہ میرا ہر صحابی وہ ستاروں کی مانند ہے، اور ستارے وہ روشنی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی مثال چاند کی مانند تھی، چاند کے ارد گرد ستاروں کا جھرمٹ ہوتا ہے، فرمایا میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی مانند ہے،
فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم جس جس ستارے کے پیچھے چلو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ لہذا ہم اپنی زندگی کے معمولات دیکھیں کہ کیا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مثل اور برابر اور ان کی طرح ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو آپ الحمدللہ پڑھے کہ یہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ جس میں ہمارے احساسات کو، ہماری خوشی کو، ہماری اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کو ایک تازگی ملتی ہے، اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کا شکر اس ارادے سے ادا کریں کہ اے باری تعالیٰ پہلے بھی ہم صحابہ کے نقش قدم پر تھے اور اس مہینے میں یہ ارادہ اور عزم ہے کہ آئندہ کی زندگی بھی اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا وہی معیار اور ترازو قائم کریں گے جو آپ کے صحابہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا۔ تو یہ ربیع الاول میں ولادت رسول کا، بعثت رسول کا، ہجرت رسول کا، رحلت رسول کا جو مقصود تھا کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس عظیم ہستی کو جس مقصد کے لیے بھیجا، الحمدللہ اگر آپ کا یہ ارادہ عزم اور اس پر عمل ہے تو آپ اس ہستی کے ساتھ سچی محبت بھی کر رہے ہیں، آپ اس کے نقش قدم پر بھی چل رہے ہیں اور دنیا میں آنے کا جو اصل مقصد زندگی ہے آپ اس پر عمل پیرا بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن افسوس سے میرے بھائی کہوں گا، دکھ کے ساتھ، انتہائی درد کے ساتھ کہ آج ہم نے جس طرح ہم اس دنیا کے اندر عام لوگوں کا ہیپی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اگر ہم نے صرف یہی کام اپنے پیارے نبی کی ذات کے ساتھ بھی کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی تو دعوت دے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل نہیں ہوگی۔ میں دکھ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آج ہم اپنے آپ کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ میرا آج جمعے کا موضوع اور تھا لیکن یہاں بیٹھ کر جو دعا پڑھی کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ علم وہ ہے جو اللہ آپ کے اندر اتار دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ٹریک پہ لا کر کھڑا کیا اور میں اس انداز سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ میں دکھ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو کیوں دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمارے دائیں بائیں والے آج قبروں کے اندر چلے گئے، کیا ہم نے اس طرح قبر میں نہیں جانا؟ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، خود اپنے آپ کے ساتھ اس طرح کا دھوکہ کر کے کیا مرنا نہیں ہم نے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا جواب دے ہوں گے؟ صحابہ کرام کی محبت تو اور طرح کی تھی، ان کا تو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا وہ سب آقا علیہ السلام کے اشاروں پر چلتا تھا اور آپ کے اشاروں پر اپنی جان تک قربان کرنا وہ صحابہ اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ایک قدم اندر رکھا ایک باہر، کانوں میں آواز پڑی اجلس، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہیں جوتوں والی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام کی آواز تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان میرے کانوں میں پڑا، اب عبداللہ ابن مسعود کی کیا مجال کہ وہ یہ کہے کہ چلو جوتوں کی جگہ سے اندر ایک قدم جا کر میں بیٹھ جاؤں۔ انہوں نے سوچا کہیں مخالفت اور نافرمانی نہ ہو جائے، ابن مسعود وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اپنا وعظ اور خطبہ ختم فرمایا، آپ کی نظر ابن مسعود پہ پڑی، آپ نے فرمایا کہ ابن مسعود آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں پہنچا، آپ کا فرمان میرے کانوں میں پڑا، اس کے بعد میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں قدم آگے بڑھا لوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن مسعود وہ تو میں ایک دوسرے صحابی سے کہہ رہا تھا،
لیکن صحابہ کا اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کرنے کا داعیہ اور جذبہ جو تھا، اسے اللہ فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، کہ تمہارے اندر بھی اللہ کے نبی کی اتباع کا، محبت کا یہ معیار اور جذبہ ہونا چاہیے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا قول و عمل تمہارے سامنے آ جائے، مجال ہے کہ تمہارا قدم اس کے خلاف ہو جائے۔ یہ آپ کے ساتھ محبت اور اتباع کا درجہ ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہمیں اپنی جان سے بڑھ کے محبت ہونی چاہیے، صرف زبان کے لیے نہیں کہ ہم صرف نعرہ لگا دیں، نہیں، یہ جذبہ ہو کہ اللہ کے نبی کے نام پر اگر میری زندگی کٹ جائے، میری گردن تن سے جدا ہو جائے، تو یہ میرے لیے اس طرح کامیابی کی بات ہے جس طرح صحابہ غزوہ بدر، احد اور غزوہ خندق اور جہاد کرتے ہوئے جب شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتے تھے تو کیا نعرہ لگاتے تھے؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ اور یہ ہمارے ایمانی اعتقاد کا مسئلہ ہے، یہ ہماری چوائس کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ جا رہے، حضرت عمر فاروق کو بڑا پیار آنے لگا، محبت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ابھرنے لگی، ان کو اپنے آپ پر خوشی کا گمان ہونے لگا کہ اللہ کے نبی کی ذات میرے ساتھ ہے، اور حقیقتاً ہونا بھی چاہیے تھا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے سامنے، عمر کے لیے، عمر کے ہاں آپ سے بڑھ کر کوئی چیز عمر کو زیادہ عزیز نہیں ہے، ہاں سوائے اپنی جان کے۔ جب انہوں نے یہ عرض کی تو آقا علیہ السلام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے عمر پھر سن لو، جب تک کسی ایمان والے کو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کی اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تر نہ ہو جاؤ، اس وقت تک اس کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ یہ ہمارے ایمانی اعتقاد کا مسئلہ ہے۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اسی وقت یہ جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد آپ کی جان عمر کی جان سے آگے ہے اور عمر کو آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز۔ یہ جذبہ آج ہم میں ہوگا تو ربیع الاول کے اندر ہمیں جو خوشی ہے یہ حقیقی خوشی ہوگی، یہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی، اس پر ہمیں اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگوں یاد رکھنا، سن لینا، ربیع الاول میری ولادت کا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، بہار والا مہینہ، خوشگوار مہینہ، ایمان والوں کی زندگی میں مبارک گھڑیاں لانے والا مہینہ، دنیا کو ظلم سے نجات دلا کر عدل و انصاف دینے والا مہینہ، اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لے جانے والا مہینہ، دنیا کو ذلت سے اٹھا کر انسانیت کو معراج کی بلندیوں پہ پہنچانے والا مہینہ، میری ولادت اور میلاد کا مہینہ ربیع الاول، یہ تمہاری زندگی میں آئے گا، پرکھ لینا، اس بات پر اسے جانچ لینا میری محبت کے ترازو میں کہ کیا تمہیں اپنے والد سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، دنیا کے ہر انسان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ آقا علیہ السلام کی محبت عزیز ہے یا نہیں، زیادہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم بڑے محبوب ہو، پسندیدہ ہو، اللہ کے ہاں مغفور ہو، تمہارے گناہوں کی بخشش ہے۔ لیکن اگر تم اپنے آپ کو دھوکے میں یہ دعویٰ کر رہے ہو، اللہ کے نبی کی ذات کے سامنے جب والد آ گیا تم نے نبی کی ذات کو چھوڑ دیا، معذرت کے ساتھ اکثر والد یہاں بیٹھے ہیں، لیکن دین اسلام میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر
نہ کسی کا رتبہ ہے، نہ کسی کا درجہ ہے، نہ کسی کا مقام ہے، نہ کسی کا مرتبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات کی وجہ اور مقصود کائنات جو ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ نے ہی ہمیں والد کا رتبہ دیا، آپ نے ہی ہمیں اولاد کا درجہ بتایا، آپ نے ہی آ کر ہمیں ماں کا، بیوی کا، بہن کا، بیٹی کا مقام بتایا۔ اگر آپ نہ آتے ہم وحشی انسان نما درندے تو تھے، ہم وحشی انسان نما جانور تو تھے، ہمیں انسانیت کی، ہمیں ان درجات، ان مقام اور مرتبوں کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ تو وہ ذات عالی جسے اللہ تعالی نے یہ بڑا مرتبہ اور مقام دے کر بھیجا، اس کا یہ اعلان ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر جب تم محبت کا دعویٰ کرو، ایک پل اپنے آپ سے بات کر لینا، اپنے ضمیر سے پوچھ لینا، اپنے دماغ سے یہ سوال کرنا، اپنے دل میں جھانک کر دیکھنا کہ کیا تمہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت اپنے والد سے بڑھ کر ہے یا نہیں، اولاد سے بڑھ کر ہے یا نہیں، اپنے مال سے بڑھ کر ہے یا نہیں، اپنے کاروبار، اپنے محلات، اپنی تجارت سے بڑھ کر ہے یا نہیں، اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز تر تمہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے یا نہیں؟ اگر جواب ہاں میں ملے، سجدہ شکر ادا کرو، 2 نفل شکرانے کے پڑھو، اور صحابہ کی طرح اللہ کے نبی کے غلام بن کے رہو۔ لیکن اگر جواب نفی میں ہے، پھر متفکر ہو جا، پریشان ہو جا، اللہ کے آگے توبہ طائب کرنے والا بن جا کہ اے اللہ، میں تو اپنے آپ کو بھی اور آپ سے بھی دھوکہ کر رہا ہوں، اور توبہ کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا جو معیار قرآن نے دیا اور جو مثال صحابہ کے غلامی کی طرح ہمیں بننے کے لیے دی، اس پر آنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہی ربیع الاول کا سبق ہے، یہی اس کا مقصد ہے۔ آج آنے والے ہفتے میں جب 12 ربیع الاول آئے تو اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کریں، اور اس عزم اور ارادے کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ کے نبی کا غلام اس طرح ہم نے بننا ہے جس طرح صحابہ نے آپ کی غلامی کر کے حق ادا کر دیا۔ رب کریم توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔